ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین پاکستان کی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، خاص طور پہ اس وقت داخلی معاملات، بہت سارے معاملات تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ بہت تباہی پہ ہیں. اس وقت داخلی معاملہ بھی بہت خطرناک حد تک آگے بڑھ چکا ہے اور مکمل طور پر یہ حکومت فیل ہو چکی ہے اور خود ہی اس داخلی معاملات کے انتشار کی ذمہ دار بھی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کوئی کام ڈھنگ کے کرنے کے بجائے جو حالات ہو گئے ہیں اس کو سنبھالنے کے بجائے آپ قوم سے خطاب کرنے نکل گئے. وزیر اعظم آج قوم سے خطاب کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جب آپ قوم سے خطاب کرنے نکلتے ہیں تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ نے قوم سے جو 200 سے زیادہ وعدے کیے تھے جب آپ اپوزیشن میں تھے، قوم سے آپ نے 200 سے زیادہ وعدے کیے تھے، کیا ایک وعدہ بھی آپ نے پورا کیا؟ دوسرا آئیے، جب آپ ملک کے میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، جب ملک کے آپ وزیر اعظم بنے تو پھر وزیر اعظم بن کر آپ نے کتنے بڑے بڑے دعوے کیے، کتنے بڑے بڑے وعدے کیے. کیا آپ نے اسپیچ کی، کس اسپیچ میں کیا کیا باتیں آپ نے قوم کو بتائی؟ ایک بات بھی جو قوم سے آپ نے اسپیچ کی، وزیر اعظم کی حیثیت سے خطاب کیا، کیا وہ کام کیا؟ چلیے تھوڑا سا ہی لے لیجیے، میں تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. کوئی روزگار کے مسئلے پہ آ جائیے، بے روزگاری، 1 کروڑ نوکری اور آپ کے 50 لاکھ گھر اور پاسپورٹ کی عزت، اور باہر سے لوگ آئیں گے اور انسٹیٹیوشن بنے گا، ایوان صدر اور پروٹوکول، بہت ساری باتیں ایز اے وزیر اعظم کی. ان خطابات کا کیا ہوگا جو آپ نے پہلے کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اب آ جائیے آپ نے اپنے جو محسن تھے آپ کے، جو آپ پر جنہوں نے احسان کیا تھا، ان سے کچھ کمٹمنٹس کی تھی. جو فاؤنڈر ممبرز تھے پارٹی کے، اس پارٹی سے آپ نے کوئی کمٹمنٹ کی تھی، اپنے ورکروں سے آپ نے کچھ کمٹمنٹ کی تھی، ان فاؤنڈرز ممبر سے آپ نے کچھ کمٹمنٹ کی تھی. خان صاحب، آپ نے حصول اقتدار کے لیے وہ سب ملیا میٹ کر دیا. وہ جو ساری باتیں آپ نے کی تھی، کسی ایک بات پر آپ قائم ہیں؟ آگے چلتے ہیں. آپ حکومت بنا لیا آپ نے اتحادیوں سے ریٹرن ایگریمنٹ کر لیا. آج بھی آپ کے تمام اتحادی رو رہے ہیں کہ جو وعدے ہم سے کیے گئے تھے وہ کوئی پورا نہیں کیا گیا. میں صرف ایک وعدہ یاد دلا دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں. ایک اتحادی نے تو آپ کو 6 نکات پہ چھوڑ دیا. کئی اتحادی جو ہیں وہ رو رہے ہیں. ایک اتحادی سے آپ نے وعدہ کیا کراچی میں 1100 ارب کا، آپ نے اس کا کیا اشر کیا؟ چلیے ہم آگے چلتے ہیں، بہت ساری ڈیٹیل میں نہیں بات کرتے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ قوم سے خطاب کرنے جا رہے ہیں، آپ نے ابھی اور قوم سے خطاب آپ کا کیا ہوگا؟ یقیناً جو ابھی حکومت کی جو ریٹ تھی وہ آپ قائم نہیں کر سکے. آپ نے جو تحریک طالبان پاکستان، جسے کالعدم آپ نے قرار دے دیا، جس کے اوپر آپ پر ہی آپ کے لوگ اب کرٹیسائز کر رہے ہیں، آپ کے ہی لوگ اب آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، لوگ استعفیٰ دے رہے ہیں، پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں، اپنے جھنڈے ہٹا رہے ہیں، لوگ آپ کو انتباہ کر رہے ہیں کہ یہ آپ نے بہت غلط کام کیا ہے. اور اس صورتحال میں اب آپ قوم سے خطاب کرنے جا رہے ہیں جو اس وقت لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ نے پیدا کر دی ہے، خود پیدا کر دی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ قوم سے کیا خطاب کرنے ہیں، کیا میسج دینے جا رہے ہیں آپ ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قوم ہے وہ آپ پر اعتبار کرے گی اتنی ساری باتوں کے باوجود؟ اب آپ آئیے کہ آپ جو معاہدہ کیا تھا آپ نے، اس معاہدے کی آپ نے پاسداری نہیں کی. لوگ تو آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ لائیے وہ معاہدہ جو ریٹرن تھا. جب حکومت اگر اپنی عوام سے معاہدے کی پاسداری نہیں کرے گی تو پھر اس ملک کا وزیر اعظم پھر قوم سے کیسے خطاب کر رہا ہے؟ مجھے بتائیے نا. قوم تو یہی لوگ ہیں نا جن سے آپ نے وعدے کیے ہیں، جن کو آپ نے آسرا دیا ہے، جن کو آپ نے نوکریوں کا آسرا دیا. آج کہاں ہے آپ کی وہ تمام باتیں؟ تو اس قوم سے آپ مزید کیا وعدے کرنے جا رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قوم آپ کو سیریس لے گی؟ آئیے، غیر ملکی لوگ اب دنیا، بین الاقوامی دنیا، مہذب دنیا آپ کو سیریس نہیں لیتی، آپ کو سنجیدہ نہیں لیتی. کیونکہ کبھی آپ سعودی عرب میں کھڑے ہو کر کچھ بات کرتے ہیں، کبھی آپ ملائیشیا میں کھڑے ہو کر کچھ بات کرتے ہیں، اور کبھی آپ امریکہ میں کھڑے ہو کر کچھ بات کرتے ہیں، کبھی ایران میں کھڑے ہو کر کچھ بات کرتے ہیں. تو سوال یہ بات ہے کہ آج آپ کو بین الاقوامی مہذب دنیا، عمران خان صاحب برا نہیں مانیے گا، سیریس نہیں لیتی.
اور اس کی چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں، بہت ساری مثالیں لیکن چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب اس بین الاقوامی دنیا کے سفیر آپ سے ملنے کے بجائے، آپ سے معاملات طے کرنے کے بجائے، آپ سے بات چیت کرنے کے بجائے وہ آپ کے آرمی چیف کے پاس جاتے ہیں، آرمی چیف سے بات کرتے ہیں، آرمی چیف سے اپنی مسائل کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں، اس ملک کے اہم مسئلوں کو آرمی چیف سے ڈسکس کرتے ہیں، آپ سے کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر آپ کو کنسیڈر کرنے کو تیار نہیں ہے، تمام سیاسی جماعتیں آپ کو کنسیڈر کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ خطاب کرتے ہیں، خطاب آپ کرتے ہیں، اس میں بڑی بڑی باتیں، کیا ہوتا ہے خطاب میں زیادہ تر اپوزیشن کو آپ گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، چور ڈاکو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اپنی آپ بھیجا تعریف کر رہے ہوتے ہیں، پھر تعریف بھی کرتے ہیں، پھر ان وزیروں کو آپ نکال بھی دیتے ہیں، کبھی اس وزیر کو نااہل کر کے اس جگہ لگاتے ہیں، کبھی اس کو اٹھا کر ادھر لگاتے ہیں۔ مطلب آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ ایک نیوکلیر پاور کنٹری ہے جس کا جی ڈی پی 5.8 تک چلا گیا تھا، یہ نیوکلیر پاور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کس قسم کی ڈیل کر رہے ہیں؟ معاشی مسئلہ چھوڑیے، انسٹیٹیوشن چھوڑیے، ساری چیزیں میں ابھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے اب آپ کو لوگ سنجیدہ نہیں لیتے۔ ابھی آپ حالیہ اسٹیٹ سیکرٹری یو ایس اے نے کال کیا آرمی چیف کو، کیا آپ کو نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا آپ کو بتائیے؟ آپ وزیر اعظم ہیں، وہ اسٹیٹ سیکرٹری ہے، ایک سویلین گورنمنٹ ہے، آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، لیکن وہ آپ کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ ان کے وزیر نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم پاکستان کے وزیر اعظم کو سنجیدہ نہیں لیتے، اور انہوں نے عملی طور پر کر کے دکھا دیا۔ آپ کو کال نہیں کی، آرمی چیف کو انہوں نے کال کی، اور کہا یہ جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے 55 منٹ، کوئی کہتا ہے 3.5 گھنٹہ انہوں نے پاکستان اور دنیا کے معاملات پہ اور اس موجودہ خطہ کے معاملات پہ بات چیت کی۔ آپ کو ایک لفظ انہوں نے کال نہیں کیا، کیوں؟ جواب دیجئے کہ کیوں نہیں آپ کو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ایک سیکرٹری خارجہ، وہ آپ کو سیکرٹری اسٹیٹ، وہ آپ کو کال نہیں کرتا ہے پاکستان کے اہم کے معاملات میں؟ اور اگر 3.5 گھنٹہ بات ہوئی ہے تو بتائیے کتنی اہم باتیں آرمی چیف سے ہوئی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہذب دنیا بھی آپ کو سیریس نہیں لیتی۔ اب آپ آئیے، آپ نے اس قوم کو کیا دیا ہے؟ چلیں پہلے ملک کو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے اس ملک کو کیا دیا۔ آپ نے سیاسی بحران دیا، شدید ہوتے رہے ماضی میں، لیکن آپ نے شدید کر دیا۔ انتظامی بحران آپ نے دیا، ماضی میں بھی ہوتے ہیں لیکن آپ کے دور میں شدید انتظامی بحران ہے۔ بیڈ گورننس کی جو مثال 73 سال میں کبھی نہیں تھی، وہ آپ کے دور میں موجود ہے۔ آئینی اور قانونی بحران جتنا آپ کے دور میں آیا ہے، کسی دور میں نہیں آیا ہے۔ عمران خان صاحب آئیے بیٹھیے بات کیجئے، میں بتا دیتا ہوں۔ تو انتظامی کرائسس، سفارتی کرائسس میں کوئی ملک آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہے، چاہے آپ کا پڑوسی ہو، سارک ہو، آپ کے 57 اسلامی برادر ہوں، 193 پوری دنیا کے یو این کے ملک ہوں، یا 27 یورپی ہوں اور 23 عرب لیگ ہو، ایک ملک بھی آج آپ کے پہلے بھی ممالک پاکستان کے ساتھ بہت کوآپریٹو نہیں تھے، لیکن اس طرح نہیں تھا۔ 10 ممالک ہوتے تھے، 4 ممالک ہوتے تھے، 8 ممالک ہوتے تھے، 9 ممالک، 20 ممالک، 25 ممالک، لیکن آج تو ایک ممالک بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا۔ تو آپ نے اور ملک کو آپ نے کیا دیا؟ انسٹیٹیوشنل کرائسس دیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں تھا۔ عمران خان صاحب، آپ نے سپریم کورٹ، فوج اور پارلیمنٹ، 3 اہم اداروں کو ڈیمیج کر دیا ہے۔ اب آئیے آپ نے قوم کو کیا دیا ہے؟ قوم کو آپ نے بے روزگاری دی، قوم کو آپ نے مہنگائی دی، قوم کو آپ نے غربت دیا، قوم کو آپ نے جو ہے وہ آپ کے خودکشی دی، قوم کو آپ نے جو ہے وہ رسوائی دی، بے عزتی دی، قوم کو آپ نے آپ کے بھیک مانگنے پہ لگا دیا۔ احساس پروگرام جو وہ لے کے چل رہے تھے آپ لے کے آ گئے، قوم کو آپ نے لنگر خانہ دے دیا، قوم کو آپ نے مسافر خانہ دیا۔ بتائیں اس کے علاوہ آپ نے قوم کو دیا کیا ہے؟ اور اب آپ نے قوم کو ایک اور بڑی چیز دی ہے، اور وہ دی ہے گالی۔ اس دور میں جتنی گالی آپ کے
پلیٹ فارم سے آپ کے لوگ، آپ کے وزراء اور آپ کے وہ جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ دیتے ہیں، وہ اور ماضی میں اتنا نہیں تھا، ابیوز لینگویجز استعمال ہوتے تھے، لیکن آپ نے اس قوم کو کیا دیا؟ گالی دی۔ کوئی آپ کے مخالف ہو جائے اس کو گالی ہے، چاہے وہ آپ کا فاؤنڈر ممبر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کا محسن ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کا حمایتی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کا کیوں نہ ہو، لیکن وہ آپ کو اگر آئینہ دکھاتا ہے تو اس کو گالی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ قوم کو گولی دے رہے ہیں، گولی دے رہے ہیں، بتائیے، گولی مار رہے ہیں، تو اس قوم سے آپ خطاب کر کے کیا کریں گے؟ کیا آپ کو سمجھتے ہیں کہ قوم آپ کو سیریس لے گی؟ یہ لے رہی ہے، جب نہ مہذب دنیا سیریس لیتی ہے، نہ پاکستان کی ادارے آپ کو سیریس لیتے ہیں، نہ پاکستان کی قوم آپ کو سیریس لیتی ہے، نہ پاکستان کے میڈیا آپ کو سیریس لیتے ہیں، ایون کہ پاکستان پی ٹی آئی کے اہم جو لوگ ہیں، آپ کی حکومت کے اہم لوگ ہیں، عمران خان، سچ بات ہے، وہ بھی آپ کو سیریس نہیں لیتے۔ جب تک آپ وزیر اعظم ہیں ان کو آپ سے مطلب ہے، بتائیں گے، لیکن یقین کیجئے جس دن آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی اس دن یہی وزراء کی باتیں سنیے گا، کوئی آپ کو سیریس نہیں لیتا، کوئی آپ کو سنجیدہ نہیں لیتا۔ تو قوم سے خطاب کے بجائے اگر آپ کے پاس وقت ہے جتنا، اتنا آپ عملی طور پر کوئی مثبت کام کر لیں اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے۔ ناظرین، میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اپنے ویوز دیجئے گا۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔